حاجی صاحب مسجد میں گئے، مولوی صاحب سے نماز کا طریقہ تو پوچھ لیا، مسجد کے باہر آئے، اپنے سگے بھائی کی زمین کو ہتھیار کر کے بیٹھ گئے، اپنے پڑوسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھ گئے۔ او حاجی صاحب، یہ زمین آپ کے ساتھ تو نہیں جائے گی دنیا سے۔ او میرے بھائی، جس دن تم مر جاؤ گے یہ ساری زمین تو دوسروں کی ہو جائے گی، یہ سارا مال تو دوسروں کا ہو جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ قبر کی 2 گز زمین کے اندر سب کو جانا ہے، سب چھوڑ کے جانا ہے، یہ زمینیں یہی رہ جائیں گی، یہ جائیدادیں یہی رہ جائیں گی، یہ کھیت کھلیان یہی رہ جائے گا، یہ تجوریاں یہی رہ جائیں گی، یہ بیت بیل دوسروں کے نام ہو جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب آپ قبر کے اندر جائیں گے، جتنے بھی نیک ہوں، جتنے بھی نمازی ہوں، جتنے بھی دیندار ہوں، یہ قبر آپ کو دبوچے گی، یہ قبر آپ کو پکڑے گی، یہ قبر آپ کو کے اوپر تنگ ہو جائے گی۔ نبی کے صحابی تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انتقال ہو گیا۔ نبی کے اتنے بڑے صحابی انتقال ہو گیا کہ اللہ کے نبی نے ان کے انتقال کے موقع پر فرمایا احتز الموت لسعد بن معاذ۔ آج سعد بن معاذ کا انتقال ہوا ہے، آج ان کے انتقال پر اللہ کا عرش بھی ہلنے لگا ہے۔ ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے زمین پر اترے تھے، ان کا بدن بھاری بھرکم تھا۔ جب جنازہ اٹھایا گیا تو جنازہ بڑا ہلکا معلوم ہو رہا تھا۔ بعض منافقوں نے کہا کہ یہ جنازہ تو بڑا ہلکا معلوم ہو رہا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا ان لہ حملۃ غیرکم، اے میرے صحابہ، یہ سعد بن معاذ کا جنازہ ہے، اس کے جنازے میں فرشتے بھی شامل ہیں، ان کے جنازے کو فرشتوں نے اٹھا کے رکھا ہے۔ اتنے بڑے صحابی تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ۔ سعد بن معاذ کو قبر میں اتارا جانے لگا، صحابہ کرام بھی سائیڈ میں کھڑے ہیں، اللہ کے پیارے نبی بھی قبر کے پاس کھڑے ہیں۔ جب جنازے کو قبر میں اتارا جانے لگا، اچانک اللہ کے نبی کے چہرے کی رنگت بدل گئی، اللہ کے نبی کے چہرے پر ڈر طاری ہو گیا، آپ کے چہرے پر خوف طاری ہو گیا، اور آپ نے 3 مرتبہ فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے 3 مرتبہ تکبیر پڑھی، 3 مرتبہ تسبیح پڑھی، صحابہ نے بھی تسبیح پڑھی، صحابہ نے بھی تکبیر پڑھی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ کیوں گھبرائے سے لگ رہے ہیں، کیوں آپ 3 مرتبہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، کیوں آپ 3 مرتبہ تکبیر پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ تزاید علی صاحبکم القبر، تمہارے اس ساتھی کی قبر ان کے اوپر تنگ ہو گئی، ان کی قبر نے ان کو دبوچا تھا، ان کی قبر نے ان کو پکڑا تھا، اور جتنی دیر ان کی قبر نے ان کو پکڑا تھا اے میرے صحابہ میں بھی ڈر گیا اور میں نے اللہ کی تسبیح پڑھی، اللہ کی تکبیر پڑھی۔ اے میرے صحابہ ان للقبر سغتة لو نجا منه احد لنجا سعد بن معاذ، اگر قبر کے دبوچنے سے کوئی بچ جاتا تو سعد بن معاذ بچ جاتے۔ او لوگوں، جب نبی کا صحابی نہیں بچا ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ او نمازیوں، او تہجد پڑھنے والوں، او روزہ رکھنے والوں، او قرآن پڑھنے والوں، یہ قبر تو تم کو بھی پکڑے گی، یہ قبر تو تم کو بھی دبوچے گی۔ او لوگوں، اس قبر کی زندگی کے بارے میں کبھی سوچو، کبھی اس کی تیاری کرو۔ یہ ناجائز کی جائیدادیں، یہ ناجائز زمینیں، یہ ناجائز دولت دوسرے لے کے چلے جائیں گے، دوسرے موج مستی کریں گے اور تم قبر میں اس کی سزا جھیلو گے۔ یہ کوئی فائدے کا سودا نہیں، یہ گھاٹے کا سودا ہے میرے ساتھ۔ حرام کمائی لا کر کے دوسروں کی زندگی بنا رہے ہو اور اپنی آخرت برباد کر رہے ہو۔ بھائی بھائی کی زمین پر قبضہ کر رہا ہے، پڑوسی پڑوسی کی زمین پر قبضہ کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں او لوگوں کان کھول کر کے سن لو، میں ایک انسان ہوں، میرا فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے کہ 2 لوگ زمین کا فیصلہ میرے پاس کرانے کے لیے آئیں اور ایک انسان بڑی چکنی چکنی بات کرنے والا ہو اور اس کی بات کے فیور میں فیصلہ کر دوں اور دوسرے کے خلاف کر دوں، جس کا حق تھا اس کو نہ ملے دوسرے کو دے دوں، ایسا ہو سکتا ہے۔ میں انسان ہوں، سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اے میرے صحابہ، اگر کبھی ایسا ہو جائے اور زمین جس کی نہیں تھی میں نے زمین اس کے حق میں دے دی تو کان کھول کر کے سن لو، انما اقطع له قطعة من النار، میں زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا ہوں، میں جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ او زمینوں میں بے ایمانی کرنے والوں، او جائیدادوں میں دوسروں کا حق مارنے والوں، اللہ کے واسطے توبہ کر لو۔ یہ زمینیں تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جائیں گی، یہ جائیدادیں تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جائیں گی، یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جاؤ گے، جس کی زمین کو ہڑپا تھا، جس کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کیا تھا، جس کے کھیت پر ناجائز قبضہ کیا تھا، جس کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا تھا، وہ آ کر کے کہے گا اے اللہ یہ میرا پڑوسی ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، اے اللہ اس نے میری زمین کو ناجائز طریقے سے ہڑپ لیا تھا۔ اللہ وہاں یہ نہیں کہے گا اے بندے تو زمین کے بدلے زمین دے دے، تو پیسے کے بدلے پیسہ دے دے، دنیا میں پیسے کے بدلے پیسہ دے سکتے ہو، زمین کے بدلے زمین دے سکتے ہو۔ اللہ کی کرنسی چینج ہو جائے گی، سعودی عرب میں انڈیا کا پیسہ نہیں چلتا، پاکستان میں انڈیا کا پیسہ نہیں چلتا، بنگلہ دیش میں ٹکا چلتا ہے، انڈیا کا پیسہ نہیں چلتا، ریال سعودی عرب میں ریال چلتا ہے، انڈیا کا پیسہ نہیں چلتا۔ اور لوگوں قیامت کے دن
ان کی کرنسی کیا ہوگی, وہاں دنیا کا پیسہ نہیں چلے گا, وہاں دنیا کی زمین نہیں چلے گی. وہاں اگر کسی کا حق مارا ہے تو آپ کو اپنی نیکی دینا پڑے گا, آپ کو اپنی نماز دینا پڑے گا, آپ کو اپنا روزہ دینا پڑے گا, آپ کو اپنا صدقہ خیرات دینا پڑے گا, آپ کو اپنی زکات دینی پڑے گی. اور جب ساری نیکی ختم ہو جائے گی اور پھر بھی کوئی لائن میں کھڑا ہے, اے اللہ اس نے میرا بھی حق مارا ہے, میری زمین پر بھی قبضہ کیا ہے, میرے ساتھ بھی زیادتی کی ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پھر سامنے والے کے گناہ اس کے اوپر لادے جائیں گے, اور جو انسان دنیا سے بہت ساری نیکی لے کر کے آیا تھا وہی انسان گناہوں سے لدا ہوا جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, میں پھر سے وہی آیت پڑھ رہا ہوں سورہ بقرہ کی, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اپنے کاروبار میں بھی مسلمان بنو, اپنی زمین جائیداد کے معاملے میں بھی مسلمان بنو, حقوق اللہ کے معاملے میں بھی مسلمان بنو, حقوق العباد کے معاملے میں بھی مسلمان بنو. اگر باپ ہو ایک اچھے باپ, بیٹے ہو ایک اچھے بیٹے, شوہر ہو ایک اچھے شوہر, سارے گاؤں کے لیے بہت اچھے ہو. بیوی سے کبھی پیار سے بات نہیں کرتے, ارے تو کیسا نبی کا ماننے والا ہے, تیرے نبی اپنی بیویوں کے نخرے اٹھایا کرتے تھے, بیویوں کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, او لوگوں تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے, اور میں اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہوں. پیارے نبی بھی اپنی بیویوں کے لیے سب سے اچھے تھے. او لوگوں اچھے شوہر بنو, اچھے باپ بنو. آج تو ہمارا حال کیا ہے, ہمارے بچوں کو تو موبائل پالتا ہے. 3 سال کا بچہ ہے, کھانا نہیں کھاتا, ماں نے یوٹیوب دے دیا. 5 سال کا بچہ ہے, بچہ پریشان کر رہا تھا, ماں نے موبائل دے دیا. آپ کا بچہ تو موبائل سے پل رہا ہے, یوٹیوب سے پل رہا ہے. اور لوگوں اپنے بچوں کو ٹائم دو. ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا, ایک غیر مسلم لڑکا لڑکی آپس میں بات کرتے, مجھے نہیں معلوم کہ بھائی بہن تھے یا میاں بیوی تھے, کون تھے مجھے نہیں معلوم, آپس میں بات کرتے. ٹرین کی بات بتا رہا ہوں. تو لڑکے نے کہا آج کل چھوٹی چھوٹی بچیاں پیار محبت کے نام پہ کیا کہتے ہیں, 8-8 سال کی 10-10 سال کی لڑکیاں, وہ بھی پیار محبت کے چکر میں پڑی ہوئی. تو جو لڑکی تھی ٹرین کے اندر, اس لڑکی نے بڑی پوائنٹ بتائی. اس نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں اگر غلط راستے پر جا رہی ہیں تو یہ ذمہ داری کس کی ہے کہ ان کو صحیح غلط کا فرق بتائیں. یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے, یہ ذمہ داری گارجین کی ہے. تو لڑکا بولا کہ گارجین کتنا دھیان دے, گارجین کتنا بھی دیکھے. تو لڑکی نے کہا کہ گارجین اپنے آپ کو جھونک دے. آج کا دور وہ دور ہے, وہ غیر مسلم لوگ تھے, ان کی باتیں ٹرین میں بیٹھا تھا. آج کل کا تو ماحول ایسا ہے, ٹرین پر بھی آپ زیادہ کسی سے بات نہیں کر سکتے, اپنی سیٹ پر آپ بھی بیٹھا رہتا ہے. لیکن وہ بات چیت جو ہو رہی تھی میں سنا تو مجھے وہ بات بڑی وزندار لگی. اس لڑکی نے کہا کہ آج کے دور میں اگر کوئی بچیوں کی پرورش کرنا ہے تو اپنے آپ کو قربان کرنا پڑے گا, تب آپ بچیوں کی پرورش کریں. میرے پیارے ساتھیوں, زمانہ بڑا نازک ہے. آپ کی جوان ہونے والی بیٹیوں کو بہکانے کے لیے ہزاروں راستے موجود ہیں. فیس بک موجود ہے, انسٹاگرام موجود ہے, واٹس ایپ موجود ہے. اسکول کا گندا ماحول ہے, کالج کا گندا ماحول ہے, سوشل میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا ہے, شیطان کے فتنے ہیں. آپ کی جوان ہونے والی نسل کو برباد کرنے کے بہت سارے راستے ہیں. اگر آپ نے دھیان نہ دیا, اگر آپ نے اپنے آپ کو قربان نہیں کیا اپنے بچوں کی تربیت کے لیے, کل پچھتانا پڑے گا. اگر آپ نے آج دھیان نہ دیا, کل بہت ساری نصرت جہاں ایسی سامنے آ جائے گی جو نشا سنگھ بن جائے گی. آپ کی مسلمان لڑکیاں بڑی تیزی کے ساتھ مرتد ہو رہی ہیں. میں جھارکھنڈ میں گاؤں گاؤں جا کے کہہ رہا ہوں, میں بہار کے گاؤں گاؤں جا کے کہہ رہا ہوں, وہ لوگوں اپنی عورتوں کو دین پہنچا دو. سال میں ایک بار جلسہ کرانے سے کام نہیں چلے گا, بار بار سناؤ, بار بار بتاؤ, کتابوں کا مطالعہ کرواؤ, پڑھاؤ لکھاؤ. اپنے گاؤں میں لڑکیوں کا ادارہ اگر ہے تو اس ادارے کی قدر کرو, اپنی بچیوں کو اداروں میں پڑھاؤ, اپنی عورتوں کو صحیح پردہ کراؤ, اپنی مسجدوں میں عورتوں کا انتظام کراؤ, اور جمعہ کے خطبے میں یہ سنشچت کرو, یہ یقینی بناؤ کہ ہر جمعہ کے خطبے میں عورتیں بھی آپ کی مسجد پر آئیں. یہ 1 سال کا جلسہ کرا لینے سے, جو جلسے میں بھی کیا ہوتا ہے, کچھ عورتیں بیچاری پنڈال میں بیٹھی ہیں, کچھ عورتیں بیٹھ کر کے وہاں باہر مارکیٹ میں کچھ کھا رہی ہیں, پی رہی, کچھ مٹر گشتی کر رہی ہیں, کچھ ادھر ٹہل رہی ہیں, کچھ ادھر ٹہل رہی ہیں. یہ کوئی آپ مسجد سے بہترین ماحول کہیں نہیں سکتے. جمعہ کے خطبے میں آدھا گھنٹہ کی تقریر, سارے لوگ سکون سے وضو کر کے سنتے ہیں. اگر آپ کے گھر کی عورتیں جمعہ کا خطبہ سنیں گی, میں بار بار یہ بات تقریروں میں کہتا ہوں, سال میں 52 جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے. اگر آپ کے گھر کی عورتیں 52 مرتبہ جمعہ میں جائیں گی, انشاءاللہ دین کی بہت ساری معلومات لے کر جائیں گی. تربیت کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا میرے ساتھ. اسی لیے عربی کا ایک شاعر کہتا ہے, لیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلفاہ ذلیلا. ارے یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہوں. ان الیتیم هو الذی تلقى له ام تخلت او ابا مشغولا. ارے یتیم تو وہ بچہ ہے جس کی ماں کے پاس سمے نہیں ہے, جس کے باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, جو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے وقت نہیں نکالتا ہے.
اس لیے میرے عزیزوں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے وقت نکالو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ایک اچھے باپ بنو، ایک اچھے شوہر بنو، ایک اچھے مربی بنو، تاکہ آپ کی آنے والی نسلیں دیندار بنے۔ اس سماج کے فطروں سے اگر اپنی آنے والی نسلوں کو بچانا ہے میرے عزیزوں اپنے آپ کو نیک اور دیندار بناؤ۔ جب تک ہم خود دیندار نہیں بنیں گے اپنے بچوں کو دیندار نہیں بنا سکتے۔ بیڑی پینے والا باپ اپنے بچوں کو بیڑی سے نہیں منع کر سکتا، گالی بکنے والا باپ اپنے بچوں کو گالی دینے سے نہیں روک سکتا، بے پردہ رہنے والی ماں اپنی بیٹیوں کو پردہ کرنے کی تعلیم نہیں دے سکتی۔ اگر اپنی اولاد کو سدھارنا ہے تو پہلے ماں باپ کو خود سدھرنا پڑے گا، ماں باپ کو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ، پرویش کرو، انٹری کرو، فی السلم اسلام کے اندر۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آپ کسی مکان کے اندر داخل ہوتے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ کا ہاتھ مکان کے اندر ہے اور باقی جسم باہر ہے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ آپ ایسا بھی نہیں کرتے کسی مکان کے اندر، کسی بلڈنگ کے اندر آپ داخل ہوتے ہیں، پیر بلڈنگ کے اندر ہے اور باقی باڈی باہر ہے۔ آپ جب بھی کسی مکان میں پرویش کرتے ہیں، کسی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو پورے کے پورے داخل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ گویا اسلام بھی ایک بلڈنگ کی طرح ہے، اسلام بھی ایک گھر کی طرح ہے، اور اس گھر میں تمہیں آدھا ادھورا نہیں داخل ہونا ہے، اس گھر میں تم پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور اے ایمان والو تم شیطان کے طریقے پر نہ چلنا، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے، وہ چھپ کر کے دشمنی نہیں کر رہا ہے، کھل کر کے دشمنی کر رہا ہے۔ بھئی ایک دشمن ہمارا وہ ہوتا ہے دشمن ہے لیکن ہم کو معلوم نہیں، اس سے بچنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ شیطان کوئی ایسا دشمن نہیں جو چھپا ہوا ہے، شیطان پہلے دل سے ہمارا دشمن ہے۔ ہمارے باپ آدم کو اسی نے جنت سے نکلوایا، ہماری ماں حوا کو اسی نے جنت سے نکلوایا۔ ہمارے ماں باپ آدم اور حوا کو جس پیڑ کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا تھا، اس پیڑ کو چکھنے پر اس نے مجبور تو نہیں کہہ سکتے، یعنی ایسا ان کو لالچ دلایا، ایسا بہکایا کہ انہوں نے اس پیڑ کو کھا لیا، اس کے پھل کو کھا لیا۔ جنت کے اندر ان کے کپڑے بدن سے اتر گئے، دونوں برہنہ ہو گئے، ننگے ہو گئے، جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے۔ شیطان ہمارے باپ آدم سے لے کر کے ہماری ماں حوا سے لے کر کے قیامت تک آنے والے ہر انسان کا دشمن ہے، ہر اس انسان کا دشمن ہے جو اللہ کے راستے پر چلنے والا ہے، جو دین کے راستے پر چلنے والا ہے۔ شیطان کا کام ہی ہے ہم کو بہکانا۔ شیطان تو وعدہ کر کے آیا اللہ تعالیٰ سے، شیطان خاموش نہیں بیٹھا ہے، شیطان وعدہ کر کے آیا ہے۔ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ اے اللہ میں تیرے زیادہ تر بندوں کو بہکاؤں گا، اے اللہ آگے سے بھی بہکاؤں گا، پیچھے سے بھی بہکاؤں گا، دائیں طرف سے بھی بہکاؤں گا، بائیں طرف سے بھی بہکاؤں گا، اے اللہ ہر طرف سے تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ ولا تجد أكثرهم شاكرين، اور تیرے زیادہ تر بندے تیرے ناشکرے ہو جائیں گے۔ ناشکرے ہے کہ نہیں؟ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، قابل لوگ ہیں، ویل ایجوکیٹڈ ہیں، ویل کوالیفائڈ ہیں، سورج کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، چاند کی عبادت کر رہے ہیں، پیڑ کی عبادت کر رہے ہیں، ندی کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، ساڑھ کو دیکھ کر کے، گائے کو دیکھ کر کے اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، گائے کا پیشاب پی رہے ہیں، گائے کا گوبر کھا رہے ہیں۔ آپ کے گوہاٹی کے اندر عورت کی شرمگاہ کی مورت بنی، اس کی عبادت ہو رہی ہے، شرمگاہ کی پوجا، شرمگاہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ اس سے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کیا ہوگی؟ پیدا کرنے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ، آکسیجن چلانے والا، آکسیجن دینے والا اللہ، روزی روٹی کا مالک اللہ، اور اللہ کی دھرتی پر رہ کر کے اللہ کی آکسیجن میں سانسیں لے کر کے انسان شرمگاہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اس سے بڑھ کے ناشکری کیا ہوگی؟ ابھی ہمارے اتر پردیش میں 12 سال پر ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا ایک تہوار آتا ہے، مہا کمبھ کے نام سے بھی وہ چل رہا ہے، بڑی بھیڑ ہے، ابھی ٹرینوں میں روڈ پر سفر کرنا بڑا مشکل۔ الہ آباد کے اندر، پریاگ راج کے اندر سارے دیش بھر سے سنت سادھو آئے ہوئے ہیں، میڈیا والے خوب کوریج دے رہے ہیں۔ اس میں ایسے بھی سادھو لوگ آتے ہیں، ایسے بھی بابا لوگ آتے ہیں، کوئی 10 سال سے اپنا ہاتھ ایسے اٹھائے ہوئے ہے اور اسی کو بہت بڑی عبادت سمجھ رہا ہے،
کوئی ننگا ہو کر کے مادر ذات برہنہ ہے، ننگا ہے، بدن پر ایک کپڑا نہیں، شرمگاہ نظر آ رہی ہے، عورت آتی ہے اس ننگے بابا کے آگے سجدہ کرتی ہے، اس کی شرمگاہ کو چھو کر کے آشیرواد لیتی ہے، اور میڈیا والے اس کو کوریج دے رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیو، اس منظر کو دیکھ کر کے انسانیت بھی شرما جائے، انسان بھی شرما جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ شرمگاہ کی عبادت ہو رہی ہے اور انسان ننگا گھوم رہا ہے، اور اس کو دین سمجھا جا رہا ہے، اس کو ثواب سمجھا جا رہا ہے۔ یہ سارے مناظر دیکھنے کے بعد کیا ہمارے اور آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا کہ اے اللہ تیرا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا۔ ہماری اوقات نہیں تھی، ہماری حیثیت نہیں تھی کہ ہم اپنی سوجھ بوجھ سے اس دین کو قبول کرتے۔ بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے پڑھے لکھے بدھی جیوی لوگ اسی ملک میں رہتے ہیں، اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، توحید قبول نہیں کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہم اس بات کی گارنٹی کیسے لے سکتے تھے؟ یہ تو تیرا کرم ہے، تو نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ کبھی غور کرنا میرے پیارے ساتھی، ہمارے اندر کوئی سرخاب کا پر لگا ہوا؟ اللہ نے کون سی ایسی خاص بات ہمارے اندر دیکھی ہم کو مسلمان بنا دیا؟ یہ بس اس کا کرم ہے، اس کی کرپا ہے، اس کی رحمت ہے، ورنہ ہم کس لائق ہے میرے پیارے ساتھی؟ اسی لیے جنتی جب جنت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اے اللہ تیرا کرم اور تیرا شکر ہے، تو نے ہم کو ہدایت کی نعمت سے نوازا، اسلام کی نعمت سے نوازا۔ اے اللہ اگر تو ہم کو ہدایت نہ دیتا تو ہمیں یہ ہدایت نہیں مل سکتی تھی، ہم اس ہدایت کو نہیں پا سکتے تھے۔ اے اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہم کو ہدایت سے نوازا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے پانچوں ٹائم کی نماز میں ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو صراط مستقیم پر ہم کو چلانا، اپنے سیدھے راستے پر چلانا، اسلام کے اوپر چلانا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کے راستے پر چلانا جن کے اوپر تیرا کرم ہوا، تیرا انعام ہوا۔ اے اللہ نبیوں کے راستے پر چلانا، اے اللہ صدیقین کے راستے پر چلانا، اے اللہ شہداء کے راستے پر چلانا، اے اللہ صالحین کے راستے پر چلانا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کے راستے پر تو نہ چلانا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، ان کے راستے پر نہ چلانا جو بھٹک گئے، اے اللہ یہود و نصارہ کے طریقے پر نہ چلانا۔ یہ دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ کی شکل میں، پانچوں ٹائم کی نماز میں ہر رکعت میں ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے میرے پیارے ساتھیو اسلام، اس نعمت کو ہم بار بار اللہ سے، اسی لیے قرآن میں ہم کو یہ دعا سکھائی گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ایمان والے یہ دعا کرتے ہیں، اے پروردگار جب تو نے اسلام کی نعمت سے ہم کو نوازا، جب تو نے ہدایت کی نعمت سے ہم کو نوازا، اے اللہ دوبارہ ہم کو بھٹکنے نہ دینا، غلط راستے پہ جانے نہ دینا، شرک کے راستے پر جانے نہ دینا، کفر کے راستے پر جانے نہ دینا۔ اے اللہ جب تو نے ہدایت کی نعمت سے نوازا تو پھر ہمارے دل کی حفاظت کرنا۔ اسی جھارکھنڈ کی سرزمین پر رانچی بہت مشہور شہر ہے، جھارکھنڈ کیپٹل ہے آپ کے اسٹیٹ، نصرت جہاں نام کی ایک لڑکی، پانچوں ٹائم کی نمازی، روزے دار، علماء کے بیان سننے والی، ایک دینی بیک گراؤنڈ، ایک ریلیجیس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والی لڑکی مرتد ہو جاتی ہے اور نصرت جہاں سے نشاست۔ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کے لیے تو ایک نیوز ہے، صاحب اخبار میں خبر آ گئی، ہم نے ایک نیوز کی طرح، ایک سماچار کی طرح سن لیا۔ معاف کرنا میرے پیارے بھائیو، اگر آپ کی قوم کی کوئی لڑکی نشا سنگھ بن رہی ہے نصرت جہاں سے، تو پوری قوم کے لیے سوچنے کا مقام ہے، پوری قوم کے چہرے کے اوپر بہت بڑا پڑ ہے کہ آپ اپنے دین کی اہمیت اپنی قوم کی بچیوں کو نہ بتا سکے۔ وہ سال میں ایک بار جلسہ کرا کر کے اپنی لڑکیوں کو دین سنانے والوں، تمہاری بیٹیاں اگر دین کی اہمیت کو جانتی، اگر اسلام کی نعمت کو جانتی تو کوئی نصرت جہاں آج نشا سنگھ نہ بنتی۔ اسلام کو جانا ہی نہیں ہم نے، اس نعمت کی قدر و قیمت کو جانتی اگر وہ عورت تو کبھی میرے پیارے ساتھیوں اسلام کو چھوڑنے کی جرات رکھتی۔ ارے اسلام تو وہ نعمت ہے جس کو پانے کے لیے صحابہ کرام نے سب کچھ قربان کر دیا۔ اسلام تو اتنی بڑی نعمت ہے، سمیہ بنت خیاط کو دیکھو، جوان بیٹا سامنے کھڑا ہوا ہے، ابو جہل کہتا ہے بوڑھی ماں اے سمیہ تیرا جوان بیٹا سامنے کھڑا ہے، ہم نہیں چاہتے تجھے تیرے بیٹے کے سامنے ننگا کر دے، اے سمیہ تو اسلام کو چھوڑ دے ورنہ تیرے بیٹے کے سامنے تجھے ننگا کر دے۔ سوچو میرے بھائیو، ایک ماں کے لیے کتنی اذیت کی بات ہے، اس کے جوان بیٹے کے سامنے اس کو برہنہ کر دیا جائے۔ اے سمیہ تو بوڑھی ہو چکی ہے، تیرے بدن میں کمزوری آ چکی ہے، مگر تیرا ایمان تو فولاد کے جیسا مضبوط ہے۔ سمیہ نے جوان بیٹے کے سامنے ننگا ہو جانا گوارا کر لیا، مگر توحید کو چھوڑنا گوارا نہ کیا، اسلام کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔
اور چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا. ایک بوڑھی عورت کے بدن سے کپڑے اتار دیے گئے, جوان بیٹے کے سامنے اس کو برہنہ کر دیا گیا. اتنے پر ابو جہل نے بس نہ کیا, پھر کہا کہ اے سمیہ آخری موقع تجھے دے رہا ہوں, اسلام کو چھوڑ دے ورنہ تجھے قتل کر دوں گا. برچی اٹھایا, سمیہ کہا اسلام کو چھوڑنے والی تھی. ابو جہل نے برچی اٹھایا اور سمیہ کی شرمگاہ کے اوپر دے مارا. اے سمیہ تو اللہ کو پیاری ہو گئی, تو شہید ہو گئی, تیرے بدن کا خون گر گیا, اللہ کی راہ میں شہید ہونے والی تو پہلی خاتون بن گئی, اور تو نے دنیا کی آنے والی عورتوں کو یہ پیغام دے دیا, اے دنیا کی عورتوں تمہیں دنیا نازک سمجھے گی, تمہیں دنیا کمزور سمجھے گی, تم دنیا کو بتا دینا اگر عورت کے پاس ایمان کی دولت اور ایمان کی طاقت ہو, عورت سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہوتا ہے. ایمان کی دولت اگر عورت کے پاس ہے, عورت سے طاقتور کوئی نہیں ہوتا ہے. سمیہ سے پوچھو ایمان کس کو بولتے ہیں؟ ایمان کی عظمت پوچھنا ہے, کوئی بلال حبشی سے پوچھ لے. ہاں میرے نوجوان ساتھیوں, بلال تمہاری طرح اسمارٹ اور ہینڈسم تو نہیں تھا, بلال کوئی تمہاری طرح پھنگالے بال والا تو نہیں تھا, بلال کوئی تمہاری طرح گورا چٹا تو نہیں تھا, خوبصورت تو نہیں تھا, ہینڈسم تو نہیں تھا. بلال تو حبشہ کا غلام تھا, کالا کلوٹا تھا, اس کی پوری باڈی کالی تھی مگر اس کالے سینے میں جو دل تھا, بلال کے سینے میں جو دل تھا وہ دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا ہوا تھا. او دنیا والوں, تم نے تو جب بھی دیکھا ہے لوگوں کی صورتوں کو دیکھا ہے, لوگوں کے چہروں کو دیکھا ہے, آؤ تمہیں بلال کی سیرت دکھاتے ہیں. بلال کالے ہیں, بلال کا بدن کالا ہے, اور بلال کے کالے بدن کو ان کا مالک کرتے ہوئے صحرا پر لٹا دیتا ہے. نیچے گرم گرم بالو ہے, نیچے گرم گرم ریت ہے, اور بلال کے سینے پر گرم پتھر بھی رکھ دیتا ہے. بلال کے سینے کی چربی بھی پگھل رہی ہے اور بلال کی پیٹھ بھی پگھل رہی ہے, اور بلال کا مالک کہتا ہے, امیہ بن خلف کہتا ہے, اے بلال تیرے سینے کی چربی کو پگھلانا ہمیں اچھا نہیں لگتا, تجھے ٹارچر دینا ہمیں اچھا نہیں لگتا. اے بلال ہم تجھے ٹارچر کرنا بند کر دیں گے, بس ایک شرط ہے, تو اللہ کی توحید کو چھوڑ دے اور ہمارے 360 معبودوں کا اقرار کر لے. ہمارے ساتھ تو بھی شرک کا نعرہ لگا دے اور لا الہ الا اللہ کی آواز کو نکالنا بند کر دے. بلال ہم تجھے تکلیف دینا چھوڑ دیں گے. بلال کی زبان سے آواز نہیں نکل رہی, بلال کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, مگر اس گرم پتھر کے نیچے اس تپتے ہوئے صحرا میں لیٹے ہوئے بلال کی زبان سے ایک لفظ سنائی دیتا ہے. بلال کہتے ہیں, احد احد احد, میں جس اللہ کی عبادت کرتا ہوں وہ ایک ہے, وہ یکتا ہے, وہ اکیلا ہے, میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں. اے امیہ بن خلف, تو اللہ میرے سینے پر گرم پتھر رکھ دے, تو اللہ میرے بدن کی چمڑی کو جلا ڈالے. اے امیہ بن خلف, بلال اللہ تعالیٰ کی توحید کو چھوڑنے والا نہیں ہے. احد احد, میرا اللہ ایک ہے, میرا معبود ایک ہے, میرا رب ایک ہے. وہ لوگوں, اسلام وہ نعمت ہے جس کی حفاظت کی خاطر بلال کے سینے کی چربی پگھل گئی مگر بلال نے اس توحید کو نہیں چھوڑا. یہ شہادت ہے, پہ قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان, ہم نے تو یہ سمجھا مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے, ابا نے عبداللہ نام رکھ دیا, عبد الرحمان نام رکھ دیا, لڑکے تھے تو ختنہ کرا دیا, بڑے ہوئے ٹوپی لگانے لگے, لنگی پہننے لگے, بڑے کا گوشت کھانے لگے. ہم نے تو ان چیزوں کو مسلمانوں کی پہچان بنا ڈالی. وہ لوگ, اسلام اتنا آسان تو نہیں ہے, یہ تو شہادت گئے ہوئے وقت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اسلام یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں, یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے. اسلام پر چلتے ہوئے قدم قدم پر ایسے موقع آئیں گے جب آپ کو اپنی خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑے گا, اپنی اچھاؤں کو مارنا پڑے گا, اپنی ڈیزائنز کو ختم کرنا پڑے گا, تب جا کر کے آپ اللہ تعالیٰ کی جنت کو پا سکتے ہیں. اسلام پورے کے پورے داخل, اسلام میں ادھورے داخل مت ہونا. اسلام وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ کا اکلوتا پسندیدہ دین ہے. اسلام کے آنے کے بعد اب کوئی اور دین اللہ تعالیٰ کا سویکاریہ نہیں ہوگا, ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا, قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ قرآن میں کہتا ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر کوئی دین قبول ہوگا تو اسلام ہوگا. اللہ فرماتا ہے, ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین. تم اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور مذہب لے کر کے آؤ گے, تم جتنی بھی نیکی کا پہاڑ لے کے آ جاؤ, اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب لے کر کے آؤ گے قبول نہیں کیا جائے گا. دنیا کے اور مذہب میں اللہ کو خوش کرنا ہے, شادی نہیں کر سکتے. بڑے بڑے عیسائیوں کے گرجا گھروں میں چلے جاؤ, وہاں آپ کو ایسی عورتیں ملیں گی جن کو نن کہا جاتا ہے,
یہ نن وہ عورتیں ہوتی ہیں جو زندگی بھر شادی نہیں کرتی ہیں، جو اپنے آپ کو چرچ کے لیے خاص کر لیتی ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، خوش کرنا ہے تو ہم شادی نہیں کریں گے، ہم شوہر کے پاس نہیں جائیں گے، ہم ساری زندگی چرچ میں رہیں گے. ان کو نن کہا جاتا ہے. یہ عقیدہ ہے سب. ہمارے ہندو بھائیوں کا ایک عقیدہ ہے اگر آپ کو ایشور کو پرسن کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے تو آپ کو برہمچاری بننا پڑے گا، دنیا کو تیاگنا پڑے گا، پتنی سے دور رہنا پڑے گا، بچوں سے دور رہنا پڑے گا، دنیا کو موہ مایا سمجھ کر کے دنیا کو تیاگ دینا ہوگا، دنیا کو چھوڑ دینا ہوگا. ذرا سوچو میرے پیارے ساتھیوں، اگر یہ تصور اسلام کا بھی ہوتا تو کتنی پریشانی ہوتی. اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں مسلمان بنایا اور اسلام جیسا دین ہم کو دیا جس میں دنیا کو تیاگنے کا، دنیا کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ قرآن میں اللہ ہم کو دعا سکھاتا ہے کہ اے میرے بندو یہ دعا پڑھا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے پروردگار ہماری دنیا کو بھی اچھا بنا دے، ہماری آخرت کو بھی اچھا بنا دے اور ہمیں جہنم کی آگ سے تو بچا لے. یہ قرآن کی سب سے جامع دعا ہے اور یہ وہ دعا ہے میرے پیارے ساتھیوں. اگر آپ نے کبھی حج کیا ہوگا، کبھی عمرہ کیا ہوگا، جب آپ طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کا تو حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں اس دعا کو پڑھتے ہیں. یہ اتنی پیاری دعا ہے. اللہ کے پیارے نبی ایک دعا پڑھا کرتے تھے، کیا کرتے تھے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری. اے اللہ میرے دین کو ٹھیک کر دے کیونکہ میرے معاملے کی بنیاد میرے دین کے اوپر ہے. واصلح لی دنیایا التی فیہا معاشی. اور اے اللہ میری دنیا کو بھی ٹھیک کر دے کیونکہ زندگی تو مجھ کو دنیا کے اندر گزارنا ہے. واصلح لی آخرتی التی الیہا معادی. اور اے اللہ میری آخرت کو بھی تو ٹھیک کر دے کیونکہ مرنے کے بعد لوٹ کر کے وہیں جانا ہے. وجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر. اور اے اللہ میری زندگی کو ایسا بنا دے کہ زندگی کا ہر دن نیکی میں اضافے کا سبب بن جائے، زندگی میں ہر دن بھلائی میں اضافہ ہو، نیکی میں اضافہ ہو. وجعل الموت راحۃ لی من کل شر. اور اے اللہ جب تم موت دینا تو ایسی موت دینا کہ ہر تکلیف سے، ہر شر سے مجھ کو نجات مل جائے. یہ بڑی جامع دعا ہے. اللہ کے پیارے نبی یہ دعا پڑھا تو ہمیں یہ دعا سکھائی گئی میرے ساتھ. ہمارے نبی نے شادی بھی کی، ایک ساتھ آپ کی 9 بیویاں تھیں، سب کا حق آپ ادا کرتے تھے. آپ کے کچھ صحابہ نے جب شادی نہ کرنے کا ارادہ کر لیا، مثال کے طور پر ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی. انہوں نے یہ طے کر لیا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، یہاں تک کہ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ وہ اپنے ٹیسٹیکلز کو نکلوا دیں گے، اپنے خصیتین کو نکلوا دیں گے، یعنی مرد رہنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے، مردانگی ختم کر دیں گے، شادی کے قابل ہی نہیں بچیں گے. یہاں تک انہوں نے ارادہ کر لیا. بھائی اس زمانے میں نسبندی نہیں ہوتی تھی، میڈیکل سائنس کا زمانہ نہیں تھا. تو جیسے ہم جانوروں کو دیکھتے ہیں کہ جانوروں کو کھسی کر دیا جاتا ہے تاکہ پھر جانور پیداوار بڑھانے کے قابل نہ بچے، تو حضرت عثمان بن مظعون نے کھسی کرنے کا اپنے آپ کو ارادہ کر لیا کہ میں اس لائق نہیں نہ بچوں کہ میں شادی کر سکوں. اللہ کے نبی کو پتہ چلا، آپ نے عثمان بن مظعون کو بلوایا. اور میں یہاں پر یہ وضاحت کر دوں کہ یہ وہ عثمان نہیں ہے جو اللہ کے نبی کے داماد تھے، وہ دوسرے عثمان ہیں. یہ غلط فہمی مت پال لیجیے گا. وہ عثمان بن عفان تھے جو نبی کے داماد تھے، یہ دوسرے ہیں. ان کا نام عثمان بن مظعون تھا، ان کے ابا کا نام مظعون تھا. یہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، نبی نے پوچھا کہ اے عثمان مجھے ایسا ایسا پتا چلا ہے. کہا ہے اللہ کے نبی صحیح پتا چلا ہے. آپ نے فرمایا کہ اے عثمان تبتغی رہبانیت، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اسلام کو چھوڑ کر کے تم رہبانیت اپنا لو؟ اے عثمان میرے دین کے اندر رہبانیت نہیں ہے. اے عثمان میں اللہ کا نبی ہوں لیکن کان کھول کر کے سن لو. وَأُمِرْتُ أَنْ أَنَامَ وَأَقُومَ، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے میں رات میں آرام بھی کرتا ہوں اور رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں. وَأَصُومَ وَأُفْطِرُ، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں، میں کنٹینیو نفل روزہ نہیں رکھتا ہوں. اور اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے میں نکاح بھی کرتا ہوں، میری بیویاں بھی ہیں اور یہی میرا طریقہ ہے. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میرے طریقے سے ہٹے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام اتنا پیارا دین ہے. رڈوا بن کر کے کوئی زندگی گزارے، کوئی شادی نہ کرے، کوئی بغیر جوڑے کے رہے، اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اسلام حکم دیتا ہے اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی کراؤ. کوئی لڑکا کوئی مرد بغیر بیوی کے نہ رہے، کوئی عورت بغیر شوہر کے نہ رہے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. اور آگے بڑھیے. اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، نام نوٹ کر لو، عبداللہ بن عمرو بن عاص. نبی کے صحابہ میں 4 عبداللہ بہت مشہور ہیں.
نہیں معلوم کہ دیا واقع ہوا والوں کو شاید علماء کو شاید پتا ہے، بلکہ یقیناً پتا ہوگا. عوام کی بات اگر کروں، رات رات بھر تقریر سننے والوں کو بھی نہیں پتا ہوگا. نبی کے صحابہ میں 4 عبداللہ بہت فیمس ہیں، بہت مشہور ہیں. عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمرو بن عاص اور عبداللہ بن عباس. یہ 4 عبداللہ بہت مشہور ہیں صاحب. ان کو ابادل اربعہ کہا جاتا ہے، 4 عبداللہ. اس میں سے ایک صحابی عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں، وہ بھی صحابی، ان کے ابا بھی صحابی، باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بہت بڑے صحابی ہیں، بہت نیک انسان ہیں، رات رات بھر نماز پڑھنے والے انسان ہیں، دن میں کنٹینیو نفل روزہ رکھنے والے انسان ہیں. ان کی شادی ہو گئی. شادی کے کچھ دنوں کے بعد جب بہو کو سسر نے دیکھا کہ بہو نہ بالوں میں کنگھی کر رہی ہے، نہ چہرے پر پانی پھیر رہی ہے، چہرہ بھی عجیب سا بنا ہوا ہے، بال بھی گرے پڑے ہیں، تو سسر نے بہو سے پوچھا کہ کیا بات ہے، ایسی تو نے حالت کیوں بنا کے رکھی؟ بھائی سسر کو تو پتہ نہیں کرنا ہے. اچھا سسر آ گیا تو بہو کیا کرتی ہے، جلدی سے اپنے چہرے پر گھونگھٹ ڈالتی ہے. سسر آ گیا، اب دیور آ گیا تو تب کبھی نہیں گھونگھٹ ڈالتا. دیور سے پردہ نہیں ہے، جیٹ سے پردہ نہیں ہے، سسر سے پردہ ہے. یہ عجیب و غریب سسٹم ہمارے یہاں، کہ سسر تو غیر محرم نہیں ہے، محرم ہے وہ. سسر باپ کے درجے میں، اگر سسر کے سامنے گھونگھٹ نہیں بھی ڈالے گی، اگر سینے پر دوپٹہ ہے تو بھی چلے گا، لیکن دیور سے تو پردہ کرنا ہے. دیور سے پردہ نہیں کرے گی، سسر سے کرے گی. تو یہاں بہو کو دیکھا سسر نے کہ بہو کا چہرہ بڑا اترا ہوا ہے. کہا ہے میری بچی کیا بات ہے، نئی نویلی دلہن کو بڑا سج سنور کر کے رہتی ہے، کیا بات ہے، تیرے بال کیوں بگڑے پڑے ہیں، تیرا چہرہ کیوں بکھرا پڑا ہے، کیا بات ہے؟ کہا ہے ابا جان آپ کا بیٹا تو رات میں نماز پڑھتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، آپ کے بیٹے کو بیوی سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. حضرت عمرو بن عاص سمجھ گئے کیا مسئلہ ہے. ڈائریکٹ بیٹے کو بولنا مناسب نہیں سمجھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی میرے بیٹے کی نئی شادی ہوئی ہے اور یہ حال ہے، بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، بیوی کے پاس بھی نہیں جاتا ہے، رات رات میں نماز پڑھتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے. آپ نے بلایا حضرت عبداللہ کو. اے عبداللہ علم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار. اے عبداللہ مجھے پتا چلا ہے تم رات رات میں نماز پڑھتے ہو، کیا صحیح خبر ہے؟ ہاں اللہ کے نبی صحیح بات ہے. اے عبداللہ مجھے پتا چلا ہے تم دن میں کنٹینیو روزہ رکھتے ہو، کیا صحیح خبر ہے؟ ہاں اللہ کے نبی صحیح خبر ہے. اے عبداللہ کل تک اکیلے تھے، آج شادی ہو چکی ہے، بیوی تمہارے گھر آ چکی ہے. اے عبداللہ کان کھول کر کے سن لو، دیکھو مجھے دیکھو، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات میں آرام بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں، میں کنٹینیو نفل روزہ نہیں رکھتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیا ہے. اے عبداللہ ان لعینک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لربک علیک حقا. اے عبداللہ تیرے شریر کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے رب کا بھی تیرے اوپر حق ہے. اے عبداللہ اللہ کا حق بھی ادا کرو، بیوی کا حق بھی ادا کرو، مہمان کا حق بھی ادا کرو، اور اپنے شریر کا بھی حق ادا کرو. سب کا حق دو، سب کو سب کا حق دو. یہ ہے اسلام کی خوبصورتی اور یہ ہے اسلام کی تعلیم. میرے پیارے ساتھیوں، وہ پیارا دین ہمیں اور آپ کو ملا ہے، مگر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس اسلام کو بہت لمیٹیڈ بنا دیا. مسجد کے اندر آئے، اللہ اکبر، ہاتھ کہاں باندھا؟ سینے پر باندھا. کیوں باندھا؟ عبدالغفار صاحب نماز میں ہاتھ کہاں باندھنا ہے؟ عبدالغفار صاحب نے حدیث پڑھ کے سنائی، اللہ کے نبی سینے پر ہاتھ باندھتے تھے، آپ نے برابر سینے پر ہاتھ باندھا. رکوع میں گئے، مولوی صاحب جب رکوع میں جائیں گے تو پیٹھ کیسی ہوگی؟ مولوی نے حدیث پڑھ کے سنائی، جب تو رکوع میں جائے تو پیٹھ بالکل برابر ہونی چاہیے، سر کے لیول کے برابر ہونی چاہیے، نہ اونچی ہونی چاہیے نہ نیچی ہونی چاہیے. رکوع سے اٹھا، سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. سجدے میں گیا. مولوی صاحب سجدہ کرتے وقت کون کون سی چیزیں زمین پر ہونی چاہیے؟ مولوی صاحب نے حدیث پڑھ کے سنائی، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں امرت ان اسجد علی سبع اعظم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سجدے کے اندر 7 ہڈیاں زمین پر ہونی چاہیے. دونوں ہاتھ زمین پر ہونا چاہیے، دونوں پیر کا گھٹنا زمین پر ہونا چاہیے، دونوں پیر کا پنجہ، پیر کی جو ہتھیلی ہے وہ زمین پر ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے ماتھا اور ناک دونوں ایک میں. یہ 7 چیزیں سجدے میں ہونی چاہیے. نماز میں آپ مکمل حدیث کو فالو کریں. ایک ایک مسئلہ پوچھ رہے مولوی صاحب. مسجد کے باہر نکلے، دکان پر گئے، کسٹمر آیا، حاجی صاحب یہ مال، یہ کپڑا، یہ سامان کتنے کا دیں گے؟ حاجی صاحب کہتے اللہ کی قسم مجھے 100 کا پڑا ہے تو 110 دے دے. وہی حاجی صاحب جو مسجد میں نماز کا طریقہ مولوی صاحب سے حدیث کی
روشنی میں پوچھ رہے تھے جب مارکیٹ میں آئے, جب بزنس کرنے آئے, جب کاروبار کرنے آئے تو جھوٹی قسم کھا کر کے اپنے مال کی غلط قیمت بتا دی. او لوگوں تم نے یہ کیوں سمجھ لیا کہ اسلام تمہارے کاروبار پر اپلائی نہیں ہوتا؟ اسلام کاروبار سے باہر کسی چیز کا نام ہے. او لوگوں, اسلام ایک مکمل ثابت حیات کا نام ہے, اسلام ایک مکمل لائف اسٹائل کا نام ہے. اسلام اگر آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہے تو اسلام آپ کو کاروبار کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. جب آپ بزنس کریں گے, کاروبار کریں گے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہاں جھوٹ نہیں بولنا ہے, وہاں دھوکہ دھڑی نہیں کرنا ہے, وہاں کسی حرام مال کا بزنس نہیں کرنا ہے. کاروبار کرنے کا بھی آپ کو طریقہ بتایا. یہاں تک کہ جب آپ پیشاب کرنے جاتے ہیں, لیٹرین کرنے جاتے ہیں, استنجا کیسے کرنا ہے اس کا بھی طریقہ بتایا گیا. گھوڑے اور کتے کی طرح کھڑے ہو کر کے پیٹ کی زپ کھول کر کے کہیں پر بھی پیشاب کر لینا اور شرمگاہ کو نہ دھلنا, استنجا نہ کرنا, معاف کرنا, یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے, یہ جانوروں کا طریقہ ہے, مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ یہودی آئے اور یہودیوں نے آ کر کے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اے سلمان فارسی, تمہارے نبی نے تو تمہیں سب کچھ سکھایا ہے, تو یہ بھی سکھایا ہوگا پیشاب کیسے کیا جائے, پخانہ کیسے کیا جائے. کہا کہ ہاں ہے یہودیوں, ہمارے نبی نے پیشاب اور پخانہ کرنے کا طریقہ بھی ہم کو بتایا ہے. امرنا اللہ نستقبل القبلۃ ولا نستدبرها, ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے جب استنجا کرنے بیٹھے تو قبلہ کی طرف, پچھم کی طرف نہ چہرہ کریں نہ پیٹھ کریں. اور ہمارے نبی نے ہم کو منع کیا کہ 3 سے کم ڈھیلے کے ذریعے استنجا نہ کریں, اور ہمارے نبی نے منع کیا کہ ہم گوبر یا ہڈی سے استنجا نہ کریں. یہ 3 حکم ہمارے نبی نے تو ہمیں پیشاب اور پخانہ کرنے کا دیا ہے. گویا یہودی تو مذاق اڑانے کے لیے آئے تھے, مگر سلمان فارسی نے جواب دے دیا کہ اے یہودیوں تم صحیح کہہ رہے ہو, ہمارے نبی نے ہمارے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑی, ہمارے نبی نے ہمیں پیشاب اور پخانہ کرنے کا طریقہ بھی ہم کو بتایا. شادی ہو گئی آپ کی, بیوی کے پاس آپ کو ملنے جانا ہے. ہو سکتا ہے یہ ٹاپک دنیا کے لیے بہت عجیب و غریب ٹاپک ہو, اس ٹاپک پر بات کرنا ہے گناہ مانا جاتا ہو, لیکن اسلام اس ٹاپک پر بھی بات کرتا ہے. اور بیوی سے ملنے کے وہ طریقے جو ناجائز اور حرام ہیں اسلام ان سے منع کرتا ہے. آج ہمارے نوجوانوں میں گندی فلموں کے ذریعے اور موویز کے ذریعے بہت سارے غلط طریقے بیوی سے ملنے کے رائج ہو چکے ہیں. آج اس کی بھی جانکاری کرنے کی ضرورت ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات کے سلسلے میں اسلام کیا کہتا ہے. بہت سارے غلط اور ناجائز طریقے رائج ہو چکے ہیں, اور ہمارے نوجوانوں میں جو بہت سارے طریقے ایسے مشہور ہو چکے ہیں شہوت پوری کرنے کے جو حرام اور ناجائز ہے. کوئی اپنے ہاتھوں سے اپنی شہوت کو برباد کر رہا ہے, اپنے شریر کو برباد کر رہا ہے, اور کوئی شادی شدہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ جو نیچرل طریقہ ہے اس سے ہٹ کر کے غیر فطری طریقے سے, جانوروں سے بھی بدتر جو طریقہ ہے اس طریقے کے ساتھ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اسلام نے بیوی سے ملنے کے آداب بھی ہم کو بتائے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا اتی احدکم اهله, جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو ملاقات کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھے, بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. یہ دعا پڑھنے کے بعد اپنی بیوی کے پاس جائے اللہ کے نام سے, اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا اور ہماری پیدا ہونے والی اولاد کو بھی تو شیطان سے بچا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی یہ دعا پڑھنے کے بعد بیوی سے ملاقات کرے گا, اگر اولاد پیدا ہوگی, اگر اللہ نے مقدر میں اولاد لکھی ہے تو شیطان اس اولاد کو نقصان نہیں پہنچائے گا. بڑی چھوٹی سی دعا ہے, لیکن آج ہمیں سے بہت سارے لوگ بڑے دیندار ہیں مگر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, اسلام تو ہمیں بیوی سے ملنے کے آداب بھی ہم کو بتاتا ہے. اور آگے بڑھیے, شادی بیاہ اس کو ہم نے بالکل خارج کر دیا اسلام سے. چاہے آپ کے اس علاقے کی انصاری برادری ہو, چاہے ہمارے بنارس کے انصاری سماج کے لوگ ہوں, چاہے آپ کے کٹیہار کے شیرشاہ بادی سماج کے لوگ ہوں, مسلمانوں میں شادی میں بہت ساری فضول قسم کی رسم و رواج آ گئی. کہیں جہیز دھڑلے سے چل رہا ہے, باقاعدہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے. ہمارے پہچان کے ایک صاحب ہیں, وہ بہار, بیتیا ایک جگہ ہے بہار میں, بیتیا کے رہنے والے, کئی بیٹیاں ہیں ان کی, سرکاری ٹیچر ہیں. تو ایک مرتبہ ان کی کسی بیٹی کا رشتہ لگا, تو میں نے پوچھا کہ ماسٹر صاحب آپ کی بیٹی کا جو رشتہ لگا ہے لڑکا کیا کرتا ہے؟ تو کہا کہ لڑکا راجگیر کا کام کرتا ہے, جو مکان وغیرہ بنتا ہے مستری کا کام کرتا ہے. تو ظاہر ہے مستری کا کام کرتا ہے تو ایک لیبر کلاس کا ہی کام ہے, کوئی بہت ہائی فائی کام تو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا, روتے ہوئے کہا, بڑے درد کے ساتھ کہا کہ مولانا صاحب راجگیر کا کام کرتا ہے وہ لڑکا, لیکن 5 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کیا ہے اس نے. کیا کہیں گے آپ؟
जितना क्वालिफाइड दामाद है उसी के हिसाब से डिमांड हो रही है, और जहेज मांगने वाला भी पक्का मुसलमान और जहेज देने वाला भी पक्का मुसलमान। मेरे प्यारे साथियों, नबी के दौर में हजारों शादियां हुई, नबी ने 11 शादियां की, नबी ने 4 बेटियों की शादी की, सहाबा किराम ने भी क्या किया, न वहां बारात था, न वहां जहेज था, न वहां मंगनी की रस्म थी, न वहां हल्दी की रस्म थी, बड़े सिंपल तरीके से निकाह हो जाता था। हमारे यहाँ आज शादी ब्याह में पूरा का पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है, बस एक काम सुन्नत के मुताबिक होता है, बल्कि वो भी सुन्नत के मुताबिक नहीं होता है। निकाह पढ़ाने के लिए हम मौलवी साहब को बुलाते हैं और मौलवी साहब बेचारे आते हैं और बाकायदा लड़का के पास निकाह कबूल कराने के पहले लड़की के पास जाते हैं और लड़की से कबूल करवाते हैं। हमारे बनारस में भी ये रिवाज है, मैं तो कई बार तकरीरों में बोल चुका हूं कि भाई लड़की के पास काजी साहब मौलवी साहब को जाकर के कबूल करवाने की कोई जरूरत नहीं है। इस्लाम में लड़की को कबूल नहीं करना है, कबूल करने का काम लड़के को करना है। अभी कल की बात मैं आपको बताऊं, बनारस में एक निकाह पढ़ाना था, हमारे एक दोस्त की बहन की भाई की शादी थी, निकाह पढ़ाने में गया तो अब वो सिस्टम तो वही था, लड़की के यहाँ भी जाना था, पर्दा लगा हुआ था, उधर लड़की बैठी है, अब फला बिनते फला आपका निकाह फला के साथ हो रहा है, क्या आपको कबूल है? लड़की अंदर से रो रही है, बेचारी तड़प रही है, उसकी माँ समझा रही है, चची लोग समझा रही है, बेटा बोल दे बोल दे बोल दे। बड़ी देर के बाद लड़की बोलती हाँ बोले। अच्छा भाई, निकाह नामा में लेकर के गया था मैंने, उसमें बता दिया भाई लड़की के यहाँ साइन करा, सिग्नेचर करा। अब निकाह नामा जब अंदर से आया बाहर तो देखा इतनी बड़ी सी पेन उसके साथ, खूबसूरत सी पेन, उस पर जो है नग वगैरह चढ़े हुए हैं और मोर का पंख लगा हुआ है और उस पर इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है। मैंने देखा तो लिखा तो कबूल है, उस पेन के ऊपर लिखा हुआ है कबूल है। तो आजकल ये ड्रामेबाजी चल रही है। दुल्हन के लिए बाकायदा ऐसा दुपट्टा आ रहा है, दुपट्टे पर लिखा रहता फलाने की दुल्हन, अब्दुल्ला की दुल्हन, अब्दुल रहमान की दुल्हन, यानी जब तक वो बेचारी दुपट्टा नहीं पहने के लोग नहीं समझेंगे कि किसकी दुल्हन है, किसी और की दुल्हन समझ लेंगे उसको। अजीब और गरीब तमाशे हो रहे हैं। नकाब पहन करके लड़कियां आजकल चलती है, नकाब के ऊपर एक पट्टी बनी है, पट्टी पर क्या लिखा, इस्लाम की शहजादी है। कैसी तू शहजादी है, कैसी शहजादी है तू नकाब की को बदनाम कर रही है। अगर वाकई में तो इस्लाम की शहजादी है तो अपने इस नकाब को सिंपल कर ले। आज देहातों में बहुत सारी जगहों पर देखते हैं नकाब के ऊपर लाइट लगी है, खूबसूरत सी लाइट लगी चमक रही। अरे भाई नकाब के ऊपर लाइट का क्या काम है? तो ये सब ढकोसलेबाजी हम कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, माफ करना, इस्लाम इन ढकोसलेबाजियों का नाम नहीं है। इस्लाम बड़ा सिंपल दीन है। दूसरे के तरीके पर और दूसरों के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश मत करो मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह के नबी ने फरमाया लतत्तबिउन्ना सुनन मन कान क़ब्लकुम शिब्रम बिशिब्रिन व ज़िराम बिज़िरा। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम अपने से पहले के लोगों के तरीके पर चलोगे। अगर वो एक बालिश चले तो तुम भी एक बालिश चलोगे, अगर वो एक हाथ चले तो तुम भी एक हाथ चलोगे। हत्ता लौ सलकू जो रज़ा बिल सलकतुम, अगर तुमसे पहले के लोग किसी जानवर के बिल में चले जाएंगे तो तुम भी बिल में चले जाओगे। अंधी तकलीफ दूसरों की करने की वजह से आज हमारी कौम में प्यारे साथियों बर्बाद हुआ।